كتابه المبين والفرقان المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض بعد ذلك دحاها. صلوات. خداوند متعال کا صد شکر ہے اور تمام تعریفیں اسی خدا بزرگ و برتر کے لیے ہیں کہ جس نے اس انسان کو وجود بخشا کہ جو وادی عدم میں تھا، اور نہ فقط یہ کہ وجود بخشا بلکہ بہترین مسلک سے وابستہ کیا اور ایمان کے اس گٹھ جوڑ میں باندھ دیا کہ جو سب سے زیادہ اعلیٰ ترین منزل رکھتا ہے، اس اعتبار سے کہ خدا تعالیٰ کے وہ چنیدہ بندے کہ جن سے خدا تعالیٰ سب سے زیادہ راضی ہے، محمد اور آل محمد علیہ السلام سے خدا نے منسلک کیا۔ اور دل دیا تو اس دل کے اندر انہی اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو جاگزی کر دیا۔ زبان عطا کی تو اس زبان پر اس خدا نے ان کے ذکر کو جاری کر دیا، اور وہ حیثیت عطا کی اہل بیت کے ذکر کو کہ جو ذکر کرے گا اہل بیت کا وہ فقط ذکر نہیں کر رہا ہوگا، عبادت کو انجام دے رہا ہوگا۔ اور کروڑوں درود اور سلام ہو اہل بیت علیہ السلام کی پاکیزہ ذات پر۔ اذان محترم، آج کی شب جمعہ، خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو خلق کیا ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو بنایا، خدا نے زمین کو خلق فرمایا، پہاڑوں کو بنایا، دریاؤں کو جاری کیا، جنگلوں کو سجایا، وادیوں کو بنایا۔ اسی طرح سے خدا تعالیٰ نے دن و رات کو بھی خلق فرمایا، وقت کو بھی پیدا کیا۔ اور جتنی بھی خدا تعالیٰ کی خلقت ہے، ہر خلقت کے اندر کچھ ایسی مخصوص چیزیں ہیں کہ جنہیں خدا نے چن لیا۔ آسمانوں کے اندر خدا تعالیٰ نے 7ویں آسمان کو چنا اور وہاں پر اپنا عرش قرار دیا۔ اسی طرح سے دن و رات کے اندر خدا تعالیٰ نے رات کو جب چنا، راتوں کا سردار جب خدا نے قرار دیا ہفتے کے اندر، تو وہ آج ہی کی رات شب جمعہ خدا تعالیٰ نے پورے ہفتے کے اندر سب سے زیادہ فضیلت جس رات کو اس پورے ہفتے کے اندر رکھا ہے وہ یہی شب جمعہ ہے۔ اور دنوں کا سردار بنایا تو جمعہ کے دن کو۔ کچھ فضیلت شب جمعہ کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر جو ہمارا آج کا موضوع آپ کے سماعتوں تک پہنچ چکا ہوگا، دہب العرض کے اعتبار سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے، اور چند ایک عرائض اس اعتبار سے بھی کہ آج چونکہ ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے، آپ کی گوش گزار کیے جائیں گے۔ اذان محترم، شب جمعہ کو خدا تعالیٰ نے وہ حیثیت عطا کی ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ شب جمعہ سے لے کر جمعہ کے دن اور جمعہ کا دن ختم ہونے تک تقریباً 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ ہر گھنٹے کے اندر 6 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر گھنٹے کے اندر۔ اب آپ خود حساب لگائیے اور اس بات کو اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے کہ یہاں پر 6 لاکھ سے مراد ضروری نہیں کہ 6 لاکھ ہی ہو،
کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر اتنی بڑی کمیت بتائی جا رہی ہے، 6 لاکھ۔ ورنہ تو خدا تعالیٰ کی کریمی کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عطا کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، کبھی شب جمعہ کے نام پر، کبھی جمعہ کے دن کے نام پر، کبھی عید فطر کے نام پر، کبھی شب قدر کے نام پر، کبھی کسی امام علیہ السلام کی ولادت کے نام پر۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرنے کے مواقع تلاش کرتا ہے، بلکہ مواقع تلاش کیا کرتا ہے، خدا موقع بنا کر خود اپنے بندوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ لو، صرف اتنا ہے، موقع تمہارے سامنے حاضر ہے، بس میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، جو مانگنا ہے مانگ لو، اس دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جاتا۔ 6 لاکھ افراد ہر گھنٹے کے اندر خدا آتش جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ آج کی رات زمین کے قریب ملائکہ، آسمان کے ملائکہ زمین کے قریب آتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، کون ہے کہ جو بیمار ہو اور شفا چاہتا ہو، کون ہے کہ جو رزق و روزگار کے مسائل میں گرفتار ہو اور کشادگی چاہتا ہو، کون ہے کہ جس کی کوئی خاص حاجت ہو، اسے خدا کی بارگاہ سے روا کروانا چاہتا ہو، آ جائے۔ آج کی رات آسمانوں کے دروازے خدا کھول چکا ہے، اپنی عرضیوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ جو شفا چاہتا ہے وہ شفا لے جائے، جو رزق میں خیر و برکت چاہتا ہے وہ برکت لے جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں کے اندر دھکیل دیا تھا اور اپنے بابا سے چھپایا تھا، یہ سارا واقعہ آپ کی اذہان عالیہ کے اندر محفوظ ہوگا، لہذا اس کی تکرار مناسب نہیں سمجھ رہا۔ لیکن عزیزان محترم، یہ جو سارا کا سارا واقعہ ہے، ہوا کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام بتلا چکے ہیں کہ دیکھو مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے اس بچے یوسف کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کوئی بھیڑیا اس کا شکار کر جائے۔ اور آخر میں ہوا یہی، دھکیلا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچایا گیا، اور اس کے بعد پلٹ کر آتے ہیں، بابا سے چھپایا۔ اور ایک وقت آیا کہ جب مجبور ہوتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتانا چاہتے ہیں، احساس پشیمانی بتانا چاہتے ہیں، اور آ کر بتاتے ہیں اور سوال یہ کرتے ہیں۔ اب آپ سوال دیکھیے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ کر ان کے بچے سوال کیا کر رہے ہیں، ان کی اولادیں سوال کیا کر رہی ہیں، بابا یہ بتائیے کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ عظیم کیا اور ابھی تک ہمیں اس کی سزا نہیں ملی۔ جناب یعقوب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بچوں، یہ تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کوئی سزا نہیں ملی، خدا تمہیں سزا دے چکا ہے، مگر اس کی خبر تک تمہیں نہیں ہوئی ہے۔ اور سزا کیا دی؟ خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کے لیے کر رہے ہو وہ ذات کتنی بڑی ہے، جس کی بارگاہ میں یہ نیکی بھیج رہے ہو وہ ذات کتنی عظیم ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کتنا بھیج رہے ہو، یہ دیکھو کہ کس عظیم بارگاہ کے اندر پیش کر رہے ہو۔ تو سوال کیا گیا کہ بابا یہ بتلائیے کہ ہمیں کس انداز سے سزا ہوئی ہے؟ جواب ملا کہ خدا تعالیٰ نے اس گناہ کے نتیجے کے اندر کہ جو تم نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کے نتیجے میں کیا، خدا نے تمہارے دلوں سے اپنے مناجات کی لذت کو اٹھا لیا ہے۔ اب عین ممکن ہے کہ یہ سوال کیا جائے کہ خود مناجات کی لذت ہوتی کیا ہے، یہ تو پہلے بیان ہو۔ خدا سے راز و نیاز کرنا، چلیں 2 جملے اس پر بھی سن لیجئے، فقط سمجھانے کے لیے کہ مناجات، خدا سے مناجات، خدا سے راز و نیاز، یہ جملے آپ بہت سنتے ہیں، یہ علماء کرام سے، ذاکرین سے، اصحاب منبر سے، مجالس میں بہت سنتے ہیں آپ، یہ
کہ خدا سے راز و نیاز کریں، خدا سے باتیں کریں، خدا سے مناجات کریں، آخر کیوں؟ اور اس کا لطف اور اس کی لذت انسان کب محسوس کرے گا؟ خدا اور بندے کا جو رشتہ ہوتا ہے، عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے، انسان خدا سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ بار بار جب کہیں کوئی بات آ جاتی ہے تو انسان ایک مرتبہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب مجھ پر نازل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فلاں مشکل کے اندر گرفتار ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہو جائے۔ خدا تعالی انسان کو کسی مشکل میں پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہے، مشکل میں گرفتار انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے خدا موجود ہے۔ خدا سے انسان کا ڈر جو ہے نا، وہ کیسا ڈر ہے؟ ایک مرتبہ ایک ڈر ہوتا ہے، انسان ڈرتا ہے کسی ظالم اور جابر بادشاہ سے، اس لیے کہ اس سے خوف رکھتا ہے، ظلم کا خوف ہے، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ظلم کا نشانہ میں بن جاؤں۔ ظلم سے بچنے کے خوف میں انسان کسی سے ڈرتا ہے۔ مگر ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے وہ والا ڈر کہ جو انسان اپنے والدین کے ساتھ رکھ رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے کام انسان ترک کرتا ہے یہ کہہ کر کے یہ کام میرے بابا کو پسند نہیں ہے، یہ کام میری والدہ کو پسند نہیں ہے، میں نہیں کر رہا۔ ڈر ہے، مگر اس ڈر کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے اس چیز کا نام ہے احترام۔ میں ڈر تو رہا ہوں، میں اپنے والدین سے ڈرتا تو ہوں، مگر یہ ڈر کسی ظلم کے خوف کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ڈر ہے ان کے احترام کی وجہ سے۔ ایک سٹیپ آگے بڑھ جائیے، یہ ڈر ہے ان سے عشق کی وجہ سے، یہ ڈر ہے ان سے محبت کی وجہ سے۔ یہ ڈر اس لیے نہیں ہے کہ وہ مجھے سزا دے دیں گے، نہیں نہیں، یہ ڈر اس لیے ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی ناراضگی میرے لیے برداشت کے قابل نہیں ہے، میں انہیں ناراض نہیں دیکھ سکتا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح سے انسان خدا تعالی سے ڈرتا ہے مگر متوجہ نہیں ہوتا۔ جب انسان کسی سے عشق کرتا ہے، اب ہم آ جائیں مناجات الہی میں لذت کے عنوان کی طرف، جب انسان کسی سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہے، عشق کی حد تک پیار کرتا ہے، تو اس کے ذکر کو سننا بھی اس کے کانوں کو بھا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ مثال سمجھانے کے لیے خدا تعالیٰ نے خاص ایسے رشتے قائم کیے ہیں دنیا کے اندر کہ جس سے ہم احساس کریں، محسوس کر سکیں اس محبت کو کہ جو عشق کی محبت ہے، کہ اگر اس کی ڈگری اگر بالکل کم ہے تو خدا تعالیٰ کے یہاں پر اس کا کمال نظر آئے گا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ذکر کو سننا اسے پسند ہے، اسے یاد کرنا اس کی زبان کو میٹھا کر دیتا ہے، اس کے دل میں شیرینی بھر دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی مرتبہ کچھ افراد ہوتے ہیں اکیلے میں بیٹھ کر مسکراتے ہوئے کچھ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا، تو کہہ رہے تھے کہ میں خود سے باتیں کر رہا تھا۔ خود سے باتیں نہیں، خدا سے باتیں کر رہا ہے۔ اور خدا کی محبت کو اپنے دل کے اندر اتنا بٹھا لینا ہے کہ جب میں مصلی پر جاؤں تو مجھے یہ معلوم ہو کہ میں کس عظیم ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ نماز یہی تو ہے، مولا نے یہی تو فرمایا کہ جب میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں تو مصلی عبادت پر آ کر نماز قائم کر لیتا ہوں۔ خدا سے بات کرنا یہ وہ چیز تھی کہ جو حضرت یعقوب کے بیٹوں سے خدا نے اس ظلم کے نتیجے میں اٹھا لی تھی عذاب کے طور پر، کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اتنی ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، مگر افسوس یہ کہ انسان ان نعمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت انسان کو جو خدا نے عطا کی ہے وہ ہے وجود، انسان کا ہونا، انسان موجود ہے، انسان ایگزسٹ کرتا ہے۔ اگر انسان موجود نہ ہوتا تو وہ اس دنیا کو نہ دیکھ پاتا، اس نظام اجرام فلکی کو، ستاروں کو، سیاروں کو نہیں دیکھ پاتا۔ جب نہیں دیکھ پاتا تو اس خدا تعالیٰ کی خلقت کو کہ جو اس کے ارد گرد
ہر وقت موجود ہے اسے محسوس نہیں کرتا، اس لطف اس لذت سے محروم رہ جاتا کہ جو خدا تعالیٰ کی خلقت کو دیکھ کر خدا تک پہنچنے کی لذت ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں، ہم کسی درخت کے قریب کھڑے ہوتے ہیں، تیز ہوا چلتی ہے، ہوا کے چلنے کی وجہ سے پتوں کے ہلنے کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، وہ آواز انسان کے کانوں کو بھا رہی ہوتی ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے۔ جب انسان کسی نہر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، پانی بہہ رہا ہوتا ہے، تو پانی کا پتھروں سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھنا ایک آواز پیدا کرتا ہے، وہ آواز انسان پسند کرتا ہے۔ اس آواز سے انسان کا دل باغ باغ ہوتا ہے، مسرور ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ ذرا اگر وقت فارغ ہے تو دریا کنارے چلتے ہیں۔ تازہ ہوا، کچھ منظر ایسا کہ جو انسان کو تازہ دم کر دے، یہ ساری کی ساری خدا تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں کہ جو ہر وقت انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، کہ جن کو انسان دیکھتا جائے اور یہ سوچتا جائے کہ ان نعمتوں کا خلق کرنے والا خدا کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا حسین ہوگا۔ لہذا جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا سرنامہ کلام کے اندر، وہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ آپ سارے مل کر ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ دہب العرض کا دن آج گزرا، اور یقیناً زیادہ تر افراد نے آج کے دن کے اعمال میں سے جو اعمال وارد ہوئے تھے انہیں بھی انجام دیا ہوگا۔ اب چونکہ وقت گزر چکا ہے، ان اعمال کا ذکر یہاں پر مناسب نہیں ہے، بس اتنا کہ دہب العرض ہے کیا۔ دنیا ہر سال 22 اپریل کو ایک دن مناتی ہے، اور اس دن کا نام ہے ارتھ ڈے، اور ہمارے یہاں پر 25 ذی القعدہ کو اسی سے کچھ ملتا جلتا وہ تاریخی شواہد کے جو ہم تک پہنچے، اس کی بنا پر ایک عید منائی جاتی ہے، عید دہب العرض۔ دہب العرض کی فضیلت کے بارے میں آپ افراد مفاتیح الجنان کے اندر بھی پڑھ چکے ہوں گے، روایات ائمہ علیہم السلام کے اندر بھی اس دن کی فضیلت وارد ہوئی، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن خدا تعالیٰ نے زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے سے بچھانا شروع کیا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ ساری دنیا کو پانی نے گھیر کر رکھا ہوا تھا، خانہ کعبہ موجود تھا، خانہ کعبہ کے نیچے سے خدا تعالیٰ نے زمین کو بچھانا شروع کیا، اور وہ دن آج ہی کا دن تھا کہ جس دن اس عمل کا شروع ہونا وارد ہے، اس عمل کی ابتدا آج ہی کے دن ہے۔ نہ فقط یہ کہ خدا تعالیٰ کا زمین کو بچھانا آج کے دن شروع ہو رہا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا دن یہی 25 ذی القعدہ کا دن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی یہی دن ہے، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے ایک روایت پہنچی کہ آقا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام خراسان کے راستے مدینہ سے چلے ہیں، خراسان پہنچنا چاہتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ پر مولا کا قیام ہوتا ہے، وہاں پر ایک عشائیہ کی دعوت پر مولا تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد آقا یہ فرماتے ہیں کہ آج کی جو رات ہے، شب 25 ذی القعدہ ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں خدا تعالیٰ کی نعمتیں اور خدا تعالیٰ کی رحمتیں آسمان سے زمین کی طرف اپنا رخ کرتی ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات سے استفادے کے نتیجے کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا پر جو خدا تعالیٰ کی رحمت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ اسی دن،
اور پھر آقا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ولادت کا دن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی یہی ہے۔ اور جب زمانے کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف تشریف لے کر آئیں گے، ظہور فرمانے کے بعد جس دن آپ قیام کا عمل شروع کریں گے، ظہور کے دن کی بات نہیں ہو رہی ہے، قیام جب آپ شروع فرمائیں گے وہ یہی دن ہوگا کہ جس دن سے آپ قیام کے عمل کو شروع کریں گے۔ عزیزان محترم، یوں تو اب چونکہ آج کل کا دور ایسا دور ہے، اس کے اسباب کیا ہیں میں اس وقت انہیں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے ترقی اس دنیا کے اندر آتی گئی، لوگ ترقی یافتہ ہوتے گئے، لوگ ڈیولپڈ ہوتے گئے، علوم نے بھی ترقی کی، سائنسز نے بھی ترقی کی، انسان کا ذہن بھی کھلتا گیا، انسان کا ذہن بھی وسیع ہوتا گیا، اور اب یہ انسان جب تھوڑا سمجھنے کے قابل ہوا تو ایک ایسا کام انجام پانا شروع ہوا کہ جو یہ ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے یا کوئی قرآن کریم کی آیت بیان کی جاتی ہے تو ایک وہ تفسیر ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اور ایک وہ تفسیر ہے کہ جو عام انسان اپنے ذہن کے اندر جو اس کی سوچنے کی صلاحیت ہے، چاہے وہ لاجک سیکھ لینے کی وجہ سے ہو یا اس کے ذہن میں آنے والا کوئی بھی خیال، نعوذ باللہ من ذالک، ایک وہ تفسیر ہے کہ جو جدید تفسیر ہے۔ میں بہت سنبھل کر آگے بڑھ رہا ہوں، اس کی مثال ہمیں اس مقام پر ملتی ہے کہ جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیے آیت کریمہ کے اندر خدا تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے، وہاں سامنے سے جواب یہ آتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان فقط اس جملے کی گہرائی تک اگر پہنچ جائے تو شاید اسے اندازہ ہو سکے کہ میں کس مرض کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آیت یہ ہے، قرآن کریم کے اندر یہ آیت ہے، حدیث ائمہ علیہ السلام کی یہ ملتی ہے، کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ خود قرآن کریم ہی کی کچھ آیتیں ہیں کہ جو دوسری چند آیتوں کی تفسیر کیا کرتی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس قرآن صامت کی تفسیر قرآن ناطق کے کلام کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر اب یہ ہونے لگا ہے کہ انسان اپنے ذہن کو دوڑا کر، اپنے ذہن کو چلا کر، اپنے ذہن کو استعمال کر کر جو اسے سمجھ میں آیا، بعض اوقات یا زیادہ تر کوشش یہ کرتا ہے کہ اسی بات کو امپوز کرے، سامنے والے سے منوا لے کہ جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں وہی آیت کا مطلب ہے یا مراد ہے۔ دیکھیے الاسلام ہوا تسلیم، اسلام تسلیم کا نام ہے، ٹوٹل سرنڈر کا نام ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سوچنے کی گنجائش نہیں، لیکن فقط اتنا سوچ لیجئے کہ کلام کرنے کے لیے انسان کے پاس علم بھی اتنا ہونا چاہیے کہ جو علم اہل بیت علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے عطا کیا تھا، جس علم کو رکھنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام خدا تعالیٰ کی مرضی کو بیان کیا کرتے تھے اپنے کلام مبارک کے ذریعے سے۔ نہ میں معصوم ہوں، نہ میں امام ہوں، نہ میں خدا ہوں، نہ میں رسول ہوں، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہی کوئی آیت ہے، جیسے ہی کوئی قرآن کریم کی بات ہے، جیسے ہی کوئی مسئلہ ہے، فوراً سے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں پر خدا کی کیا مراد ہے، یہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے کیا کچھ فرمایا، یہاں پر اہل بیت کیا سمجھانا چاہتے ہیں مجھے۔ لہٰذا اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو اہل بیت علیہ السلام ناطق قرآن کے در پر جا کے اپنے دست ادب، دست شفقت اور سر تسلیم کو خم کرنا پڑے گا۔ یہ بات نہیں چلے گی کہ مجھے یہ سمجھ میں آتا۔ یہ بات ہم نے کس تناظر میں کہی؟ ہوتا یوں ہے کہ بہت سی مرتبہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ سائنسی تحقیقات کے نتیجے کے اندر یہ سمجھ میں آتا ہے، اور سائنٹیفک سرویز اب یہ کنکلوژن دے رہے ہیں
بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے جب بھی یہ پوچھا جاتا ہے، جب بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، دنیا کیسے وجود کے اندر آئی، تو یہ بات بیان ہوا کرتی ہے کہ ایک بلاسٹ ہوا، ایک دھماکہ ہوا، ایک گیند، ایک بال نما شے تھی کہ جو پھٹی اور اس کے اندر سے نکلنے والے پارٹیکلز اور ذرات پھیلتے گئے، اور وہی پارٹیکلز مزید پھیلتے پھیلتے کوئی سورج بنا، کوئی ارتھ بنا، کوئی نیپچون بنا، کوئی سیٹرن بنا، کوئی دوسرے سیارے اور ستارے تخلیق اور تشکیل پاتے رہے۔ جب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ دھماکہ جو ہوا اس کی کیفیت کیا تھی، کتنی دیر میں یہ دھماکہ ہوا، تو بات یہ بیان کی جاتی ہے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، بلکہ فریکشنز آف دا سیکنڈ لگے۔ 10 ٹو دا پاور -22 -24 کی بات بیان کی جاتی ہے کہ اتنے چھوٹے سے لہجے کے اندر، کہ جو لہجے کا بھی 100واں حصہ ہوگا، اس مختصر سے وقت کے اندر یہ دھماکہ ہوا اور یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اگر ہم اسے یہ کہیں کہ پلک جھپکتے ہی ہو گیا تو غلط نہ ہوگا، اتنا جلدی ہوا۔ ہم یہ تو ماننے کو تیار ہے کہ فوراً ہو گیا، مگر قرآن کریم کی آیت سے یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ فرق ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ نے اس زمین کو اسی تاریخ میں خانہ کعبہ کے تحت سے، خانہ کعبہ کے نیچے سے پھیلانا شروع کیا، کہ جس سے پہلے ساری دنیا کو پانی نے گھیر کر رکھا ہوا تھا، اور اس سے پہلے خدا تعالیٰ نے آسمانوں کو خلق کیا، اور اس کے بعد خدا تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان کی خلقت میں، رات و دن کے تبدیل ہونے میں، آنے جانے کے اندر اولو الالباب کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں خدا تعالیٰ کیسا انداز اختیار کر رہا ہے۔ خدا تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس میں کچھ ہنٹس چھپی ہوئی ہیں، انہیں تلاش کرو۔ خدا چاہتا ہے کہ بندہ تلاش کرے، یہی وجہ ہے کہ خدا نے یہ انداز اختیار کیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ ہم نے زمین و آسمان کی خلقت کے اندر اور دن و رات کے آنے جانے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں اولو الالباب کے لیے، جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس فہم و فراز کی نعمت ہے، ان کے لیے ہم نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں، ان کے لیے ہم نے اس میں ہنٹس رکھی ہیں۔ اور پھر قرآن کریم ہی کی یہ آیت کہ جس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ تم اس عظیم آسمان کو دیکھ رہے ہو، اس زمین کو دیکھ رہے ہو، ان پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو، ان دریاؤں کو دیکھ رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو ان کو کنہوں نے بنایا؟ ان پہاڑوں کو، ان زمینوں کو، ان آسمانوں کو؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ بتحقیق بتاکید یہ کہیں گے کہ اسے خدا نے بنایا ہے۔ اچھا، جو بات میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہم یہ نہ کہیں کہ چونکہ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے ایسا کہا تھا، نہیں۔ چونکہ جو بات سائنس بیان کر رہی ہے، ایک طرف سائنس کا بیان کیا جانا اور ایک طرف اہل بیت علیہ السلام کا قول کہ خدا تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا، ہر چیز کو خدا تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے خلق کیا، پانی شہرگ حیات ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا تذکر، اور وہ یہ کہ جو سائنس کہہ رہی ہے یہ بھی ایک سبب ہے، یہ بھی ایک حکمت ہے کلام امام کا۔ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اس کی مزید اور جہات ہو سکتی ہیں، اس کے اندر اور مزید اسرار اور راز ہو سکتے ہیں
کہ جو سائنس نے ابھی تک ثابت نہیں کیا۔ ہوتا کیا ہے؟ ڈسکوریز ہوتی ہیں دنیا کے اندر، انوینشنز بھی ہوتی ہیں دنیا کے اندر، ڈسکوریز بھی ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں میں سے زیادہ تناسب کس چیز کا ہے؟ ڈسکوریز کا ہے۔ ڈسکور انگلش کا لفظ ہے، اس کا اردو میں سلیس اگر ترجمہ کریں، بلکہ اگر میں اس کی تحلیل کر دوں، ڈسکور کے لفظ کو کھول دوں، ڈسکور کوئی چیز کور میں تھی کہ جسے کور سے نکال کر باہر کر دیا، ظاہر کر دیا۔ کوئی چیز چھپی ہوئی تھی اسے سامنے لے آنا، اسے ڈسکور کہتے ہیں۔ پوشیدہ شے کو ظاہر کر دینا، مخفی شے کو ظاہر کر دینا، اسے ڈسکوری کہتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے ڈسکوری کرنے والا بڑا نہیں ہے، کیونکہ ڈسکور وہ شے ہو رہی ہے کہ جو پہلے سے موجود تھی، چھپی ہوئی تھی۔ جو چیز پہلے سے موجود تھی اسے وجود دینے والا کون ہے؟ جو شے ڈسکور کرے اس کا نام سائنس ہے، جو شے وجود دے اس کا نام صرف اور صرف خدا ہے۔ لہذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خود خدا تعالیٰ نے بنائی ہیں ہمارے لیے۔ قدم قدم پر سوچنے کے مواقع، قدم قدم پر غور و فکر کرنے کے مواقع رکھیں۔ ہوتا جو کوتاہی ہوتی ہے وہ ہماری جانب سے ہوتی ہے کہ ہم اتنی دقیق چیزوں کو، اتنی گہری چیزوں کو بہت سرسری انداز میں بائی پاس کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ ربط جوڑنے کی کوشش کریں ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے، ہر کوئی ایسی شے کہ جو، اب چونکہ ہم دیولرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پھر میں تھوڑا سا دائرہ تنگ کر دوں۔ نیچر کو جب بھی ہم دیکھیں اسے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بنانے کی کوشش ضرور کریں۔ خود قرب الہی حاصل کرنے کے لیے نیچر کا سہارا ضرور لیجیے۔ قدرت، نیچر یعنی قدرت، قدرت خدا کی قدرت۔ اور جب انسان خدا سے قریب ہوگا تو ہوگا یہی کہ دنیا سے بھی محبت رکھتا ہوگا، دنیاوی نعمتوں سے بھی محبت رکھتا ہوگا، لیکن اس لیے نہیں کہ یہ اس کی ضرورت ہے اور یہ اس کا ہدف ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ جس ذات سے عشق کرتا ہے یہ اسی ذات کے چھوٹے 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 نمونے ہیں کہ جب بھی میں پہاڑوں کو دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے کہ یہ پہاڑ اتنے عظیم خدا تعالیٰ نے بنائے۔ کیوں بنائے تھے؟ کیونکہ پانی تھا سارا کا سارا، زمین کو پانی نے گھیر کر رکھا تھا۔ جب خدا تعالیٰ نے زمین کو بچھایا تو اس زمین کو مضبوطی دینے کے لیے خدا تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑوں کو میخوں کی طرح سے زمینوں میں گاڑ دیا۔ کوئی چاہ کر بھی اتنی مضبوط شے بنا نہیں سکتا اپنی مرضی سے، اور اتنی عظیم۔ لہذا عزیزان محترم، چونکہ ایصال ثواب کے اعتبار سے بھی مجلس ہے تو ذرا سا رب دیتے ہوئے اسی آیت کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کہ جس آیت کو سرنامہ کلام میں ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ الْخَلْقِ أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، 27ویں آیت ہے سورہ نازعات کی، سورہ النازعات کی 27ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک۔ اگر کبھی موقع ملے ترجمے کے ساتھ کچھ تفسیر کو اگر مطالعہ فرما سکیں تو آپ کے لیے معرفت کے بہت ابواب کھلیں گے۔ یہ جو سارا کا سارا یہاں پر سینیریو کریٹ ہوا ہے کہ یہاں پر جو خدا تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم اشد الخلق ہو یا آسمان ہے کہ جسے دیکھو تو صحیح کتنا انورمس بنا ہوا ہے، آسمان کے سامنے تم کتنے چھوٹے سے ہو۔ انسان سے خدا تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ اس آسمان کو ہم نے بلند کیا، اس آسمان کو ہم نے منظم کیا اور ٹکا کر رکھا، اور پانی سے ہر چیز کو حیات بخشی۔ یہ خدا تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے یہاں پر اس سوال کے جواب میں کہ جو سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا جاتا تھا،
مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے، اور مکے کے اندر حضرت رسالت مآب جب مسجد الحرام تشریف لے آیا کرتے تھے، اس زمانے کے اندر بھی کہ جب ابھی کفار مکہ اپنے قبائلی گروہ کے سرداروں کو خانہ کعبہ کے ارد گرد بٹھایا کرتے تھے، اور ابھی کعبے کی تطہیر کا عمل وجود میں نہیں آیا تھا، انجام نہیں پایا تھا، تو ایک دن ایسا تھا کہ جب رسول اکرم مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو البختری ہے، یہ سارے کے سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس زمانے کے اندر کفار ہوا کرتے تھے قریش کے اندر، ان کے سردار بیٹھے ہوئے اور رسول اکرم سے سوال کرتے ہیں، ایک بوسیدہ ہڈی کہ جو پاؤڈر بن چکی ہے، صفوف بن چکی ہے، اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اسے مسلتے ہوئے رسول کو دکھاتے ہوئے یہ سوال کرتا ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے کہ کون ہے کہ جو اس صفوف، پاؤڈر بنی ہوئی، مٹی بنی ہوئی، خاک بنی ہوئی ہڈی کو دوبارہ سے پیدا کر دے۔ قل من یحییھا الذی ینشأھا اول مرہ وہو علی کل شیء علیم۔ تو رسول اکرم، اے رسول کہہ دیجئے وہی خدا اسے دوبارہ سے حیات دے گا کہ جس نے اسے اس وقت وجود دیا تھا کہ جب یہ دائرہ عدم کے اندر موجود تھا، جب یہ تھا ہی نہیں اور وجود دیا۔ تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے کہ جو ہے حیات نہیں ہے دوبارہ سے حیات ڈال دی خدا نے اس کے اندر، ہے تو صحیح، جب نہیں تھا تو پیدا کیا، پیدا ہو گیا، صرف حیات نکل گئی ہے، خدا تعالیٰ علی کل شیء علیم ہے، قدیر ہے، اس میں دوبارہ سے حیات ڈال دے گا۔ لہذا موت، یہ موت ایسا عقیدہ تھا کہ جو اس زمانے کے اندر بھی لوگ بہت آسانی کے ساتھ اسے قبول نہیں کر رہے ہوتے تھے، اور اسی عقیدے کے اعتبار سے سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے جاتے تھے۔ اور یہاں پر بھی اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ کر کے یہی سوال کیا تھا، کیا ہم دوبارہ سے پلٹائے جائیں گے؟ جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ سے پلٹائے جائیں گے؟ کیا ایسا ہوگا؟ تو اس سوال کے جواب میں سورہ نازعات کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 33 تک خدا نے جواب عنایت فرمایا، اور اس کے اندر صرف اتنی سی بات ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ جب موبائل فون ایجاد نہیں ہوا تھا اسے پہلی مرتبہ ایجاد کرنا زیادہ مشکل ہوگا، یا جب ایک مرتبہ ایجاد ہو گیا اور اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو اسے ریپیئر کرنا زیادہ مشکل ہوگا؟ تو انسان جتنا زیادہ خدا سے قریب ہو جائے گا اس کی معرفت کے اندر اضافہ ہوگا۔ معرفت یعنی وہ اپنے خدا کو پہچاننے لگے گا۔ ہم اور آپ تو خدا کو نہیں پہچان سکتے، لیکن ہم خدا سے جب قریب ہوں گے، خدا سے مانگیں گے کہ اے خدا تو ہمیں اپنی پہچان کروا، تو کیا خدا سے جب ہم مانگیں گے اے خدا تو اپنی پہچان کروا، خدا ہمیں اپنے دروازے سے رد کرے گا؟ نہیں، خدا اپنی پہچان کروائے گا۔ کیسے؟ چھوٹی سی مثال، بہت ساری مثال اور بہت بڑا باب ہے یہ کہ جس باب پر بات ہو سکتی ہے، لیکن بہت مختصر کرتے ہوئے اور اپنی آج کی مجلس کے اختتامی مراحل کے اندر داخل ہوتے ہوئے، انسان جب بھی کسی خوشی کی محفل کے اندر موت کا ذکر آ جاتا ہے تو وہاں پر سناٹا چھا جاتا ہے۔ ہستی کھیلتی محفل کے اندر، بلکہ آپ اس طرح سے اس کو لیجئے کہ کہیں پر نکاح کی کوئی محفل ہے، وہاں پر اگر موت کی بات کر دی جائے، حتیٰ کہ اگر کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کی اگر تلاوت کرا دی جائے تو لوگ برا مناتے ہیں کہ اتنی خوشی کا موقع تھا اور آپ نے یہاں پر یہ عمل انجام دیا۔ یہ کیوں ہے؟ موت سے خوف کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم موت کو جس نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہماری نظر کا قصور ہے کہ ہمیں اس نظر سے دیکھنے کی وجہ سے موت سے ڈر لگنے لگ رہا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روح کے قبض ہونے کا مرحلہ آسان نہیں ہے کسی کے لیے بھی، لیکن دراصل موت کلی طور پر علی الاطلاق موت ہے کیا کہ جس کی وجہ سے، یعنی یہ سوال ہے کہ موت ہے کیا، اس سوال کا جواب شہزادہ قاسم کو معلوم تھا. یہی تو وجہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کیف عندک الموت، فرمایا احلا من العسل. ٹیسٹ بتا رہے ہیں کہ موت کا ٹیسٹ کیا ہے. یہ کمال اہل بیت کا نہیں ہے، کمال قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قرآن نے نہیں بتایا موت کا ذائقہ کیا ہے، شہزادہ قاسم نے بتایا کہ موت کا ذائقہ شہد جیسا میٹھا ذائقہ ہے، شہد جیسا میٹھا ذائقہ ہے. لیکن وہ زبان بھی تو ہو، وہ زبان بھی تو ہو، وہ چکھنے والی زبان بھی تو ہو. موت خدا سے ملاقات کا نام ہے، اپنے محبوب سے ملاقات کا نام موت ہے. اور جب یہ بات واضح ہو جائے تو پھر خوشی ہوگی، کسی کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت حاضر ہو جاتے ہیں اور آنے کے بعد یہ سوال کیا اور یہ بات پیش کی، خدا تعالیٰ کا حکم ان کے سامنے رکھا کہ اے خلیل خدا، وقت آخر آ گیا، دائی اجل کو لبیک کہنے کا وقت آ گیا ہے اور آپ کو میں لینے کے لیے آیا ہوں، اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں خدا کی بارگاہ میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ تو نے میرے خدا کا پیغام مجھ تک پہنچایا، تیرا شکریہ، میرا بھی ایک پیغام ہے، میرے خدا تک لے جا کر پہنچا دے. حضرت جبریل کو فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جا کر خدا سے یہ کہنا کہ دنیا کے اندر کوئی حبیب دیکھا ہے کہ جو اپنے خلیل، اپنے دوست کو موت دینے پر راضی ہو جائے. خدا کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل ملک الموت اور ملک الموت نے جب خدا تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی، خدا تعالیٰ نے ایک پیغام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کیا. وہ پیغام لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جناب ملک الموت تشریف لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ کیا کوئی ایسا خلیل بھی دیکھا ہے کہ جب اس کا حبیب اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہو وہ آنے سے منع کر دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. موت خدا سے ملاقات کا نام ہے. وہ خدا کہ جس نے شکم مادر کے اندر وہ کچھ عطا کیا کہ جن چیزوں کا وہاں پہنچانا ناممکن تھا وہاں خدا نے مہیا کیا، شکم مادر میں ان چیزوں کو مہیا کیا. ہوا کا گزر نہیں ہے مگر دل کی دھڑکن بھی نہیں رکی. سانس نہیں لے پاتا تھا مگر دل کی دھڑکن رکی نہیں، حرکت قلبی چلتی رہی. رزق ملتا رہا، غذا ملتی رہی، پروان چڑھتا رہا، دنیا کے اندر آ گیا، خدا ہی کی نعمتوں کو کھاتا رہا، اپنے آپ کو مضبوط کرتا رہا، اپنے گوشت کو، اپنی ہڈیوں کو مضبوط کرتا رہا خدا کے دیے ہوئے رزق سے. ساری زندگی خدا ہی کی نعمتوں سے استفادہ کرتا رہا اور اس کے بعد جب مجھ میں طاقت آ گئی اور میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تو اس کے بعد خدا ہی کے سامنے اسی کی مخالفت پر آ کھڑا ہوا. اس سے بڑی احسان فراموشی کی مثال اس دنیا میں نہیں ملے گی. ایک لمحے کے اندر. اور یاد رکھیے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم خدا کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں خدا کو ناراض کرنے والی. فقط اتنا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم لیٹ گو کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چل جائے گا، اتنا تو چل جائے گا. یہ جو ہے نا اتنا تو چل جائے گا، یہ اتنا جمع ہو کے اتنا ہو جاتا ہے، وہی ہمیں لے ڈوبتا ہے. اور خدا بار بار جب اسے موقع ملتا عطا کرتا ہے. دعائے ابو حمزہ شمالی کا خوبصورت جملہ، اے خدا میری طرف سے تو ہمیشہ معصیت ہی تیری طرف آئی ہے
اور تیری طرف سے ہمیشہ رحمتیں ہی میری طرف آئی ہیں، نعمتیں ہی میری طرف آئی ہیں، برکتیں ہی میری طرف آئی ہیں۔ میں ہمیشہ لینے والوں میں رہا، دیا کچھ نہیں، پھر بھی تیری جانب سے میری زندگی کا دیا بھی بجھا نہیں۔ عزیزان محترم، چیزوں کو فقط آخری تذکر، ربط مصائب اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ذکر میں ساری زندگی اپنی زبان اور اپنے دہن کو معطر کر کے رکھا اس بندہ خدا نے، اور بڑی توفیق کی بات ہوا کرتی ہے، ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، وہی خدا کہ جس خدا نے اپنے حبیب ترین بندے ختمی مرتبت کے ذریعے سے ساری دنیا کے اندر رحمتوں کو پھیلا دیا۔ رحمت ہی رحمت ہے، رحمت للعالمین کے ذریعے سے۔ جب رحمت للعالمین کو دیکھا گیا طائف کے اندر پتھر کھاتے ہوئے، مکہ و مدینہ کی سڑکوں کے اندر جھڑکیاں کھاتے ہوئے، کس کے لیے؟ پیغام خدا کو پھیلانے کی راہ کے اندر آنے والی ہر مشکل کو رسول اکرم نے اپنے سر کا تاج بنایا۔ حضرت جبریل امین آ کر کہہ رہے ہیں، اے رسول خدا، انہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، فقط حکم کیجئے، حکم نہیں، اپنی آنکھوں سے اشارہ کیجئے، لبوں کو جنبش دیجئے، ایک ارادہ کیجئے، ایک خیال کیجئے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بسنے والی ساری کی ساری وادی کو اس طرح سے ختم کر دیا جائے کہ یہ وجود ہی نہ رکھیں، اس کے بعد اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ رسول فرماتے ہیں کہ اے امین وحی خدا، مجھے خدا نے ان کے درمیان رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں ان کے لیے زحمت نہیں بننا چاہتا۔ وہ اتنا رحیم، خدا کی رحمت کا مظہر رسول، جب بات آئی ان کی بیٹی کے بارے میں تو وہی بیٹی ہے، مدینہ کے اندر اسی بیٹی کو اپنے بابا پر رونے نہ دیا گیا۔ اور جناب سیدہ حقہ سوال کرتی رہیں، اور وہ ظلم کیا گیا کہ جس کی داستان رقم کر دی گئی ہے تاریخ کے اندر، آگ لے کر آئے اور آنے کے بعد دروازے پر کھڑے ہو کر یہ کہتے جاتے تھے کہ دروازے کو کھولو، ابو الحسن کو ہمارے حوالے کرو، اگر ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم اس گھر کو بھی آگ لگا دیں گے، اس دروازے کو بھی آگ لگا دیں گے، اس گھر کے اندر رہنے والے ہر فرد کو جلا دیں گے۔ جناب سیدہ پکارتی رہیں، تمہیں رسول کا واسطہ، تمہیں ان تعلیمات کا واسطہ کہ جو رسول تمہیں سکھا کر گئے ہیں، واپس پلٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ۔ مگر آنے والے پلٹنے کے ارادے سے تو نہ آئے تھے، دروازے کو آگ لگاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دروازہ جلنا شروع ہوا، جناب سیدہ نے دروازے کے پشت پر آ کر اپنے پردے کو بچانا چاہا، مولا کائنات کی حفاظت فرما رہی ہیں جناب سیدہ۔ ایک مرتبہ دروازے نے آگ پکڑی، اور ایک مرتبہ جب دروازہ جلنا شروع ہوا نا عزیزان محترم، جلتا جلتا یہ دروازہ نوبت یہ آ گئی تھی کہ دروازے میں ایک کیل لگی ہوئی تھی۔ جب دروازہ جلا ہے تو یہ کیل جل کر سرخ ہو جاتی ہے۔ آنے والوں نے جلتے ہوئے دروازے کو اندر کی جانب دھکیلا، جناب سیدہ دیوار کی جانب اپنا پردہ بچانے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دروازہ ہے، دروازے اور دیوار کے درمیان جناب سیدہ وہ جلتی ہوئی سرخ کیل جناب سیدہ کے سینے میں پیوست ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ زمین پر گرتی ہے، پکارا یا فضت خذینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا، ہوا مصیبت، ہوا فاطمہ۔
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس ناقص عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. اے خدا حاضرین محفل کی تمام جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ سے روا فرما. اے خدا جس مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس برپا کی گئی ہے اس مومنہ کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جوار میں جگہ عنایت فرما، اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما، درجات کو بلند فرما. اے خدا رزق و روزگار کی پریشانیوں میں مبتلا تمام افراد کی پریشانیوں کو حل فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. آج کی رات اے خدا تو لاکھوں کروڑوں افراد کو آتش جہنم سے آزاد کرنے والا ہے. اے خدا ہماری التجا ہے ہمیں بھی ان افراد میں شمار فرما کہ جنہیں آج کی رات تو جہنم کی آگ سے آزاد کرے. اے خدا اپنی حجت زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے مخلص انصار میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے مرحومہ ریحانہ جعفری بنت محمد علی زوجہ جناب اشرف عباس اشرف. ایک سورہ فاتحہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے مرحومہ زینب پرویز، مرحوم سید محمد باقر ابن سید رضا حسین، مرحوم سید سلطان مظفر، مرحوم شمس الحسن شمسی، مرحومہ زہرا بیگم بنت مرزا محمد علی. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مریضوں کی شفایابی کے لیے دعا کی التماس ہے. ایک مومن ہے عبدالاحد تسلیم حسین سید فدائے عباس اور مولانا حسن کمیلی کی والدہ کے لیے. اے خدا تجھے واسطہ بیمار کربلا کا اور بیمار مدینہ کا تمام مریضوں کو بالخصوص جن کے نام لیے گئے ہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. عزیزان محترم آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے گا. جناب محترم اشرف عباس اشرف صاحب سوزخوانی فرمائیں گے، کلام پیش کریں گے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اس سے پہلے کہ میں جناب اشرف عباس صاحب کو مدعو کروں، آپ لوگ اعلان سماعت فرمائیں کہ انشاءاللہ بروز اتوار 13 سپٹمبر کو رات میں ٹھیک 8:45 بجے مجلس بسلسلہ شہادت امام تقی جواد علیہ السلام منعقد ہوگی، جس سے مولانا شیخ ساجد حسین وکیل صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ لوگوں سے شرکت کی گزارش ہے انشاءاللہ بروز اتوار 13 سپٹمبر رات ٹھیک 8:45 بجے. اور محمد و آل محمد صلوات. درود پڑھ لیجیے محمد آل محمد. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ابھی آپ نے مصائب زبان فرمائے، اسی لیے میں ایک
मुसद्दस की कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। तत्हीर फातिमा की तबीयत का नाम है, इस्लाम शाहजादी की सीरत का नाम है, तस्बीह कुर्ब हक की अलामत का नाम है, ज़हरा किताब दर्द की आयत का नाम है, गम में सिपर है फातेह बदरो हुनैन की, मेयार सब्र ये है कि माँ है हुसैन की, मेयार सब्र ये है कि माँ है हुसैन की, क़िंदील अर्शे अज़मते इंसान है फातिमा, शक्ले बशर में आयत यज़दां है फातिमा, महबूब पर हबीब का एहसान है फातिमा, ईमान कुल अली दिल ईमान है फातिमा, जिब्रील इनके बाब में गर गुफ्तगू करें, बीबी का नाम लेने से पहले वुज़ू करें, बीबी का नाम लेने से पहले वुज़ू करें, इंसानियत के ख्वाब की ताबीर फातिमा, कुरान सब्र व ज़ब्त की तफसीर फातिमा, ईमान के आफ़ताब की तनवीर फातिमा, हर रुख से अपने बाप की तस्वीर फातिमा, हर रुख से अपने बाप की तस्वीर फातिमा, शौहर मिला खुदा से, शराफत रसूल से, इस्मत समझ में आती है नामे बतूल से, इस्मत समझ में आती है नामे बतूल से,
آغوش فاطمہ تھی امامت کا مستقر، پروان جس میں چڑھتے تھے عالم کے راہبر، قرآن کو اعتماد تھا چشم بطول پر، ان کی نظر نظر پر تھی اللہ کی نظر، یہ لطف کبریا کا عجب اہتمام تھا، جو فاطمہ کی گود میں آیا امام تھا۔ یہ لطف کبریا کا عجب اہتمام تھا، جو فاطمہ کی گود میں آیا امام تھا۔ زہرا دل حسین کے تیور سجا گئی، زینب کو گفتگو کا سلیقہ سکھا گئی، کلثوم کو وقار کا پیکر بنا گئی، فضا میں مامتا کی لطافت رچا گئی، فضا میں مامتا کی لطافت رچا گئی، ہر رخ سے جب بطول نے گھر کو سجا لیا، بیٹی کو اپنے پاس نبی نے بلا لیا، دنیا سے آج رخصت بنت رسول ہے، دنیا سے آج رخصت بنت رسول ہے، دست اجل میں عصمت کبریٰ کا پھول ہے، دست اجل میں عصمت کبریٰ کا پھول ہے، حسنین و مرتضیٰ سے وداع بطول ہے، میت سے لگ کے زینب و کلثوم روتی ہیں، اس کم سنی میں بچیاں بے ماں کی ہوتی ہیں، زینب کا حال یہ ہے کہ آنسو تو ہیں رواں، کلثوم کو بھی دیتی ہیں پیغام تسلیاں، سمجھا رہی ہے چھوٹی بہن کو کہ میری جان رہتی ہے کب ہمیشہ جہاں میں کسی کی ماں،
بے بس تھی ہم کو چھوڑ کے گریاں چلی گئی، بے بس تھی ہم کو چھوڑ کے گریاں چلی گئی، اللہ نے بلا لیا اماں چلی گئی، اللہ نے بلا لیا اماں چلی گئی۔ ماتم حسین۔
خالی رب جانے کیا کہیں گے بادل سے اس کی جھانکے رب جانے کیا کہیں گے بادل سے اس کی جھانکے خیموں کو جا رہے ہیں خیموں کو جا رہے ہیں شبیر ہاتھ خالی آئے دھوپ ہے اور ایک خالی آئے دھوپ ہے اور پورا ہے ایک خالی آئے دھوپ ہے اور پورا ہے ایک خالی آئے دھوپ ہے اور دیکھا رباب کو جب سجدائے شکر کرتے دیکھا رباب کو جب سجدائے شکر کرتے بہلول حاجرانے بہلول حاجرانے ہو کر نظر جھکا لی دھوپ ہے اور ایک خالی دھوپ ہے اور ایک خالی دھوپ ہے اور ایک خالی دیکھا رباب کو جب سجدائے شکر کرتے دیکھا رباب کو جب سجدائے شکر کرتے بہلول حاجرانے بہلول حاجرانے ہو کر نظر جھکا لی دھوپ ہے اور پورا ایک خالی دھوپ ہے اور پورا ایک خالی اصغر کی اجڑی مانے اصغر کی اجڑی مانے دنیا الگ بسا